بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا میرا کام ہے اور میں تمہارے مخصوص پیشوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک قاتل کو اذیت دیتے ہوئے ہلاک کرنے میں مجھے کوئی تعامل نہ ہوگا۔ یہ یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد تمہارے وارث بھی تمہاری لاش کو شناخت نہیں کر سکیں گے اور تم لاوارث قرار دے کر کسی گڑھے میں دبا دیے جاؤ گے۔ نہ جانے یہ میری روح فرسا منظر کشی کا رد عمل تھا یا وہ پہلے ہی آخری کوشش کا فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور اس حلے میں پستول میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس نے چھوٹتے ہی میری گردن دبوچنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی ناک پر پڑنے والی بھرپور ٹکر سے تیورا کر گراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں لات ماری اور وہ حلق سے کریہا آوازیں نکالتے ہوئے ماہی بے آب کی طرح فرش پر تڑپنے لگا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ تڑپتے ہوئے میرے پستول پر ہاتھ نہ ڈال دے، لہذا میں پستول اٹھا کر دروازے میں جم گیا۔ اسی اسنا میں سلطان شاہ چھری سمیت بوکھلایا ہوا وہاں آ پہنچا۔ زخمی کے شور نے کرنل کو بھی ادھر کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ پھر چلے آئے، میں نے ناگوار لہجے میں کرنل سے کہا۔ اس بیچارے نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی خاموشی سے دم دبا کر واپس لوٹ گیا۔ کیا پھر کچھ ہوا ہے؟ سلطان شاہ نے چھری کا پھل بائیں ہاتھ پر صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ مرنا ہی چاہتا ہے، مجھ پر حملہ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میں اب تماشا دیکھوں گا، تم اپنا کام شروع کرو۔ سلطان شاہ نے آنکھوں میں مجھ سے تشدد کی انتہا کے بارے میں سوال کیا اور میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ چھری سنبھال کر کمرے میں لپکا اور کسی ماہر قصاب کی طرح چڑھ بیٹھا۔ وہ پوری قوت سے مچلا تھا، لیکن سلطان نے پہلے ہی وار میں اس کا داہنا کان جڑ سے کاٹ لیا اور فاتحانہ انداز میں اس سے اتر آیا۔ سلام کے حلق سے گراہٹوں کے ساتھ گالیوں کا طوفان امڑ پڑا۔ قتل، اغوا اور ہیروین فروشی۔ میں نے بے رحمانہ لہجے میں کہا، تمہارے تینوں ہی جرم بہت سنگین ہیں میری نگاہ میں۔ ان میں سے ہر جرم کی سزا موت ہے۔ اگر تم ہمارے ہاتھوں مارے بھی گئے تو مجھے خوشی ہوگی کہ جو کام قانون نہ کر سکا وہ میں نے پورا کر دکھایا ہے۔ صرف 4 منٹ باقی ہیں۔ سلطان شاہ اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے بولا۔ زبان نہ کھولی تو وقت پورا ہوتے ہی دوسرا کان کاٹ لوں گا اور اس بار چھری کے پھل پر مرچیں لگی ہوں گی۔ تم سنگ دل بیڑیے ہو، وہ ہانپتے اور کراہتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ کسی رحم دل بیڑیے کا پتہ معلوم ہو تو وہ بھی بتا دو، شاید ہم اسی سے کچھ سیکھ سکیں۔ مار داڑ اور جسمانی ورزش کے بعد سلطان شاہ کی شگفتگی بھی عود کار آئی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے چند منٹ قبل کسی زندہ شخص کے عذاب کے بجائے کسی سیب سے ایک ٹکڑا تراشا ہو اور اب دوسرے کا منتظر ہو۔ 3 منٹ تھوڑے سے توقف کے بعد سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ ہر 5 منٹ بعد ایک عذاب سے محروم ہوتے جاؤ گے اور آخر میں بے دست و پا داڑھ پر صرف کھوپڑی جمی رہ جائے گی۔ ہم اس پر زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتے۔ میں نے سلطان شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، اس بار اس کا داہنا بازو کوہنی سے الگ کر دینا، شاید اس کا ذہن تیزی سے فیصلہ کر سکے۔ نہیں، وہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑا، تم یہ وحشیانہ ظلم نہیں کر سکتے۔ صرف 2.25 منٹ رہ گئے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ سلطان شاہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ہمیں گالیاں دینے لگا۔ اس دوران میں سلطان شاہ ہر 30 سیکنڈ بعد بلند آواز میں اسے باقی رہ جانے والی مدت سے آگاہ کرتا رہا اور ہر بار اس کی حالت میں نمایاں تغیر نمودار ہوتا رہا۔ پھر جب 5 منٹ پورے ہونے پر سلطان شاہ چھری تان کر اس پر جھپٹا تو اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر چیخ پڑا، ٹھہرو ٹھہرو، میں بتا دوں گا، سب بتا دوں گا۔ اب یہ اگلے 5 منٹ میں سوچنا، داہنا بازو تو ہر صورت میں کٹے گا۔ سلطان شاہ اس پر سوار ہو کر زور آزمائی کرتے ہوئے بولا، مگر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے اس کے اوسان خطا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہٹو، میں ہاتھ نہیں کٹنے دوں گا، جو پوچھو گے بتا دوں گا۔ وہ بری طرح زور آزمائی کرتے ہوئے وحشت زدہ آواز میں چیخا، اسے چھوڑ دو۔ میں نے
فرمان جاری کیا اور سلطان شاہ اس پر سے فوراً ہی اتر گیا۔ سلام اپنے ہاتھ پیر بدن کے ساتھ سمٹے فرش پر ہانپتا کانپتا رہا۔ جب تک بات تشدد تک تھی وہ سب کچھ سہتا رہا، لیکن دھمکیوں کے سامنے اس کا سارا حوصلہ پانی ہو گیا تھا۔ غزالہ کہاں ہے؟ میں نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں نام نہیں جانتا، مجھے بس ایک لڑکی کی تصویر دی گئی تھی جسے تلاش کرنا تھا، اس نے سسکتے اور ہکلاتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اب وہ کہاں ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، وہ اذیت ناک لہجے میں بولا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے بعد تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ نہ کوئی ضمانت ہے نہ وعدہ۔ تمہارے مستقبل کا انحصار صرف ہماری مرضی پر ہوگا۔ یہ ظلم ہے، یہ اندھیر ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر کہا۔ لڑکی کو تم نے اغوا کیا تھا۔ میں نے اپنی آواز کسی کنویں کی تہہ سے ابھرتی محسوس کی۔ میرے لیے یہ تصور ہی کربناک تھا کہ غزالہ غائب تھی اور اسے اغوا کرنے والا میرے سامنے موجود تھا۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ مقدر میری یاوری کر رہا ہے۔ اس برے وقت کا اندازہ ہوتا تو وہاں سے انجان بن کر گزر جاتا۔ کہاں سے اغوا کیا تھا؟ میں نے اپنے وجود میں غبار سا ابھرتا ہوا محسوس کیا۔ وہ سوالات کرتے ہوئے میرے لیے خود پر قابو پائے رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کے اعتراف نے تو میرے اندر لگی ہوئی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ اس کی ٹیکسی خراب ہو گئی تھی۔ وہ آدھے چہرے پر نقاب ڈالے ہراساں انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھیں پہچان لی۔ وہ اپنی ٹیکسی کا حساب کر کے دوسری سواری کی تلاش میں آگے بڑھی تو میں نے اسے جا لیا۔ اس نے بڑھ کر اضطراری طور پر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی اور وہ بلبلا اٹھا۔ مجھے مت مارو، خدا کی قسم میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ جو کچھ ہوا آنن فانن میں ہوا۔ کسی کو شبہ تک نہ ہو سکا کہ وہاں اغوا کی واردات ہوئی ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ سلطان شاہ نے آگے بڑھ کر مجھے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے قہربار نظروں سے اس کی طرف گھورا تو وہ آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسی غصیلے لہجے میں بولا، جب وہ خود ہی سب کچھ بتا رہا ہے تو پھر درندگی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ یہاں سے، میں خود سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر خاموش کھڑا اور سلطان شاہ سلام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اغوا کر کے اسے کہاں لے گئے تھے؟ جیوا ہاؤس، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز آئی۔ میں دل ہی دل میں اپنی کم نگاہی پر کھول کر رہ گیا۔ پورے شہر میں گپلے کے کاموں کے لیے تنظیم کے پاس وہی ایک عمارت تھی جہاں کسی کو اغوا کر کے قید کیا جا سکتا تھا، اور میں غزالہ کی تلاش کی مہم میں اسے یکسر بلا بیٹھا تھا۔ وہاں تک تمہاری رسائی کیسے ہوئی تھی؟ میں نے کراچی پہنچنے کے بعد C1 نے مجھے ایک کوڈ ورڈ بتایا تھا جسے محافظوں کے سامنے دہرا کر میں کسی بھی وقت جیوا ہاؤس کی عمارت کو استعمال کر سکتا تھا، اور اپنی اس کامیابی کی اطلاع کس کس کو دی تھی؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، ہمارے یہاں رابطے کا نظام یک طرفہ ہے، مجھے کسی بڑے کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مجھ سے رجوع کرتا ہے اسے لڑکی کے حصول سے باخبر کر دیتا۔ میں محض اسی دھوکے میں مارا گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید C1 کو جیوا ہاؤس میں لڑکی کی موجودگی کی اطلاع مل گئی ہے اور اس نے اسی لیے بلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب بھی وہیں ہے۔ میں نے مسرت اور سنسنی کے احساسات کو چھپاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، شاید تم نے کل شام کے اخبار نہیں دیکھے۔ اس کے جواب نے میری ہر خوشی پر اوس بکھیر دی۔ میں نے پرسوں صبح لڑکی کو وہاں پہنچایا تھا اور کل جیوا ہاؤس میں خوفناک آتش زنی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ عمارت ہی میں جل گئی یا زندہ بچا لی گئی۔ اس انکشاف پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غزالہ کے زندہ جل جانے کا تصور میری برداشت سے باہر تھا۔ پھر اسی لمحے مجھے جہانگیر سے ہونے والی گفتگو یاد آئی اور واقعات کی کڑیاں یکجا ہونے لگیں۔ لاہور سے میں نے جہانگیر کو فون کیا تو اس نے بتایا تھا کہ جیوا ہاؤس کے پھاٹک سے اندر گھسیٹی جانے والی لاش کے بارے میں پولیس نے سخت تفتیشی رویہ اختیار کیا ہوا تھا اور ایسے امکانات نظر آ رہے تھے کہ کہیں پولیس کسی وقت عمارت کی تلاشی لینے پر نہ تل جائے، جبکہ وہاں MT-300 کے متروک آپریٹس سمیت دوسرے بہت سے ایسے لوازمات موجود تھے جن کے بارے میں پولیس حکام کو مطمئن کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر A2 نے جہانگیر کو حکم دیا تھا کہ جیوا ہاؤس میں اس طریقے سے آگ لگائی جائے کہ وہاں خاص طور پر گرین روم میں ایک
تیلی بھی نہ بچ سکے۔ یادداشت تازہ ہوتے ہی خیال آیا کہ جہانگیر کے بیان کے مطابق الیاس کے قتل اور شہادتیں مٹانے کے جرم میں جیوا ہاؤس کے دونوں ملازمین حراست میں لے لیے گئے تھے اور عمارت کسی نگرانی کے بغیر ویران پڑی ہوئی تھی۔ پھر سلام نے کوڈ کسے بتایا تھا اور وہاں کیسے داخل ہوا تھا؟ وہ عمارت تو کم از کم پچھلے 3 دن سے متروک پڑی ہے، پر پھر تم وہاں کیسے پہنچے تھے؟ اس بار میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس کا مجھے کوئی علم نہیں، میں 5 دن پہلے کراچی آیا تھا، اسی وقت C1 نے مجھے جیوا ہاؤس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو میں اس سے لا علم ہوں۔ پھر اس ویران عمارت میں تم نے کوڈ کہاں استعمال کیا تھا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب ہارن بجانے پر کوئی نہ آیا تو میں میدان صاف پا کر دیوار سے اندر کود گیا، پھاٹک کھولا اور گاڑی اندر لے گیا۔ لڑکی بے ہوش تھی، اس لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یعنی تم اسے ویران عمارت میں ڈال آئے۔ اندر کا قفل بھی مجھے مڑے ہوئے تار سے کھولنا پڑا، لیکن میرے پاس اس شہر میں کوئی متبادل ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ میں زیادہ دیر تک اسے ساتھ لے کر بھی نہیں گھوم سکتا تھا، مجھے عمارت کے چھوڑے جانے کا علم نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ شاید محافظ مقررہ اوقات میں وہاں رہتے ہوں، باقی وقت یوں ہی ویران رہتی ہوگی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ جو کچھ ہوا بہت غیر متوقع طریقے پر ہوا تھا۔ رکشی نے سلام کو جیوا ہاؤس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ A2 نے جہانگیر کو وہاں آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ عمارت کے محافظ حراست میں تھے۔ سلام نے غزالہ کو وہاں قید کیا اور اگلے دن جہانگیر نے عمارت کو آگ لگا دی۔ اسے علم بھی نہ ہو سکا ہوگا کہ ان شعلوں میں کوئی زندہ وجود بھی بسم ہو گیا ہوگا۔ وہاں محافظ ہی موجود ہوتے تو وہ جہانگیر کو بتا دیتے کہ عمارت میں کوڈ ورڈ کے سہارے ایک قیدی لڑکی لائی گئی ہے اور غزالہ کی جان بچ جاتی۔ مجھ پر نکاحت سی طاری ہونے لگی۔ سلطان شاہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ سلام کے بدن پر پیٹرول چھڑک کر دیا سلائی دکھا دوں، کیونکہ اس نے غزالہ کو جیوا ہاؤس میں نہیں بلکہ جلتی چتا میں لے جا پھینکا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ کمرے میں سلام کی پھنسی پھنسی آواز ابھری۔ پانی پلانے کے بجائے کیوں نہ تمہیں آگ میں بھونا جائے؟ میں نے شکست اور غصے کے ملے جلے جذبات کے تحت دانت پیس کر کہا۔ تم اس کے قاتل ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے لہجے سے خون کی بو آ رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے مارنے کے بہانے تلاش کر رہے ہو اور ہرگز زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن میری سب اطلاعات پرانی ہیں۔ آگ لگنے کی خبر شام کے اخباروں میں آئی تھی، اس کی تفصیل صبح کے اخباروں میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچا لی گئی ہو۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں جانے کے لیے پلٹا تو اسی وقت سلطان شاہ آ موجود ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ اخبار دبا ہوا تھا۔ بہت بھیانک آگ لگی تھی جیوا ہاؤس میں، اس نے بتایا، لیکن اخبار کے مطابق عمارت ویران پڑی ہوئی تھی، لہذا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ بابی کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا ہو۔ وہ نہ سمجھ ہے، نہ یہ شہر اس کے لیے اجنبی۔ میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ اگر وہ بچ ہی نکلی تھی تو اب 24 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں، وہ گھر کیوں نہیں پہنچی؟ تم جیوا ہاؤس سے واقف نہیں ہو، وہ بھی کمروں اور تہہ خانوں کی ایک بھول بھلیاں ہے۔ جب تک ملبہ پوری طرح صاف نہیں ہوگا کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، میری ہڈیاں تک دکھنے لگی ہیں، اب تو مجھے جانے دو۔ سلام فرش سے اٹھتے ہوئے بولا تو اس کی حالت اس قدر ابتر تھی کہ مجھے شدید نفرت کے باوجود جرجری سی آ گئی۔ خون آلود فرش پر کھڑا ہوا اس کا زخموں سے چور چور ہیبلا کسی بھی طرح قابل شناخت نہیں رہا تھا۔ یہ شاید اس کی قوت ارادی ہی تھی کہ اس قدر خون بہہ جانے کے باوجود وہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ہوش و حواس کی باتیں کر رہا تھا۔ فی الحال تم اسی کمرے میں قید رہو گے۔ میں نے سپاٹ لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہ ہو تم کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بہتری خوش آمدیں کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے وہیں مکفل کر کے ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں کرنل ایک صوفے پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔
کیا رہا؟ اس نے میری آہٹ پاتے ہی بے تابانہ لہجے میں سوال کیا۔ کچھ سراغ تو ملا ہے، میں نے کسی قسم کی گرم جوشی کا اظہار کیے بغیر کہا، لیکن ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے۔ کیا اس نے زبان کھولی ہے؟ غزالہ کو اس نے اغوا کیا تھا، میں نے بات مختصر کرنے کی نیت سے کہا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اب وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ وہ فی الحال یہیں قید رہے گا، ہم غزالہ کا کھوج لگائیں گے۔ تم دونوں نے اس کا حشر خراب کر دیا ہے، کرنل نے کہا۔ اسے مار ڈالتے تو شاید ملال نہ ہوتا، لیکن ایسا بھیانک تشدد میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ میں برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اسے کیا بتاتا کہ تشدد کے بغیر سلام ایک لفظ بھی اگلنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ سلام سے جو کچھ معلوم ہونا تھا وہ معلوم ہو چکا تھا۔ اب سارے معاملے کی کلید جہانگیر کے پاس تھی، جس نے جیوا ہاؤس میں آگ لگائی تھی۔ میں نے فون پر نمبر ملایا تو دوسری طرف سے سلمہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جہانگیر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ میری آواز پہچانتے ہی چہکنے لگی۔ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد رہا اور تم نے میرے لیے فون کیا ہے۔ میں اس وقت پریشان ہوں سلمہ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جہانگیر کہاں ملے گا؟ اس سے مجھے بہت ضروری بات کرنا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہ چڑچڑے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے تو تم دونوں ہی پیدائشی پریشان نظر آتے ہو، اگر ہو سکے تو فوراً یہاں آ جاؤ، تمہارے دوست کے ایسے کرتوت دکھاؤں گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ سلمہ پلیز، میں نے سخت لہجے میں کہا، آپس کے جھگڑوں کو اپنے تک محدود رکھو، مجھے اس میں ملوث کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دوستی کا مطلب ذاتی مسائل میں دخل اندازی کرنا نہیں ہوتا۔ جہانگیر کا فون آئے تو معلوم کر لینا کہ وہ کہاں مل سکے گا۔ مجھے ناکامی ہوئی تو تھوڑی دیر بعد پھر فون کروں گا۔ ان کا فون آنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ کل سے ہماری بول چال بند ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، ورنہ ایک بہترین تماشے سے محروم رہ جاؤ گے۔ میں نے جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کی جہانگیر سے ٹھنی ہوئی تھی اور وہ اس کی غیر حاضری میں مجھے گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ اس وقت تو خیر میں پراگندہ خاطر تھا، اگر پرسکون بھی ہوتا تو اس کی دعوت ہرگز قبول نہ کرتا، کیونکہ اس کی رفاقت سے جہانگیر کی دوستی مجھے بدرجہ عزیز تھی۔ میں ہر اس نمبر پر رنگ کرتا رہا جہاں جہانگیر کے ملنے کے ذرا بھی امکانات تھے، لیکن اس کا پورے شہر میں کہیں پتہ نہیں تھا۔ نمبر ختم ہو گئے اور میں تھکے ہوئے انداز میں سگریٹ سلگانے لگا۔ پھر اچانک ہی مجھے رکشی کا خیال آیا۔ جہانگیر کی اپنی بیوی سے انبن تھی اور اتنی شدید کہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے۔ دوسری طرف رکشی کے C1 بننے کے بعد دونوں میں نیا تعارف ہوا تھا۔ ایک طرف جہانگیر ہمیشہ کا ندیدہ واقعہ ہوا تھا تو دوسری طرف مردوں کے بارے میں رکشی کا رویہ بلا امتیاز حوصلہ افزا ہی ہوا کرتا تھا۔ اس معاملے میں اس کا کوئی خاص معیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں جہانگیر اپنی کوفت دور کرنے میں اسی طرف نہ نکل گیا ہو۔ میرے پاس رکشی کا نمبر نہیں تھا، لہذا میں کرنل کو قیدی کی طرف شیار رہنے کی ہدایت دے کر سلطان شاہ کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کیوں نہ جیوا ہاؤس کی طرف سے ہوتے چلیں، سلطان شاہ نے رائے دی۔ بے سود ہوگا، میں جلد از جلد جہانگیر سے ملنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹون ہاؤس میں رکشی کے پیر چاٹ رہا ہو، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس علاقے میں پہنچے تو اسٹون ہاؤس کے عقبی راستے کے قریب پارک کی ہوئی جہانگیر کی سیاہ بلٹ پروف کار دور ہی سے نظر آ گئی۔ تمہارے قیاس کی داد دینا پڑے گی، سلطان شاہ نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ تم واقعی اس کی راگ کو پہچانتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ اسے اندر سے کیسے نکالا جائے، میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ میں اندر گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، تم اگلے پھاٹک کی طرف مجھے اتار دو، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ حصہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، میں اندر گھس کر کوئی چکر چلاتا ہوں، شاید وہ بوکھلا کر نکل ہی بھاگے۔ اس معاملے میں بہت ڈھیٹ ہے، رکشی کی حفاظت کے بہانے یہیں جمع رہے گا، تم مجھ پر چھوڑ دو، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اور تمہارا کیا ہوگا؟ جہانگیر باہر نکلے تو تم اسے گھیر لینا، میں فارغ ہو کر سیدھا گھر چلا جاؤں گا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کوئی ترکیب آزمانا ہر طرح سود مند تھا، لہذا میں نے چکر کاٹ کر سلطان شاہ کو اسٹون ہاؤس کے مین گیٹ کے ذرا دور اتار دیا اور گلی سے ہو کر دوبارہ عقبی سمت میں پہنچ گیا۔ اس بار میں نے اپنی کار جہانگیر کی بلٹ پروف سے خاصی دور اس طرح
کھڑی کی تھی کہ فوری طور پر تعاقب کے آغاز میں کوئی دشواری نہ ہو۔ مجھے انتظار کرتے بمشکل 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ فٹ پاتھ پر جہانگیر اجلت کے عالم میں اپنی کار کی طرف بڑھتا نظر آیا اور چند ہی ثانیوں میں اس کی کار برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور میں دل ہی دل میں سلطان شاہ کی ترکیب کی داد دیتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ تعاقب کا سلسلہ ہوٹل میٹروپول کے سگنل تک جاری رہا، جہاں ہماری سمت کی بتی سرخ تھی اور میں اپنی کار جہانگیر کے پہلو میں لے گیا۔ میرے ہارن بجانے پر اس نے سر گھمایا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ میرے پیچھے چلے آؤ، میں نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا اور وہ فوراً ہی راضی ہو گیا۔ سگنل کی بتی سبز ہوئی تو میں سیدھا PIDC ہاؤس کی طرف ہو لیا۔ وہاں ایک خالی جگہ پر کار پارک کر کے میں نے دروازے مقفل کیے اور جہانگیر کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے پہلو والی نشست پر بیٹھا تو اس کی باتیں کھل رہی تھیں۔ بہت خوش ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے مصلحت امیز انداز میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا۔ قدرت واقعی بہت مہربان ہوئی ہے، گھر میں نحوست لہرانے لگے تو باہر تفریح کا کوئی بندوبست ہو جاتا ہے۔ C1 کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اس قدر خوش مزاج اور ہم خیال عورت میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے حسن میں زہر بھی پوشیدہ ہے۔ رہ کر تمہاری وہی بات یاد آ جاتی ہے اور عین موقع پر پیش قدمی کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ وہ تو مجھے بے حد پسند کرنے لگی ہے۔ بات بات پر ریشہ ختمی ہوئے جاتی ہے۔ وہاں کیوں گئے تھے؟ ایک بڑی الجھن میں پڑ گیا ہوں، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اسی سلسلے میں رکشی سے مشورے کی نیت سے گیا تھا، لیکن کام کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں گڑبڑ ہو گئی اور مجھے بھاگنا پڑ گیا۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ گھر میں کچھ آہٹیں سی سنائی دی تھی۔ رکشی کو شبہ ہے کہ کوئی چھپ کر اس کی نگرانی کرتا ہے۔ کل رات کسی نامعلوم آدمی نے اس کے چوکیدار کو بھی مار دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی وجہ سے کہیں میں عطاب میں نہ آ جاؤں، اسی لیے خاموشی سے نکل آیا۔ جیوا ہاؤس کو بھی جلا ہی دیا تم نے؟ میں نے قدرے توقف کے بعد اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہیں سے تو ساری الجھن شروع ہوئی ہے، اس نے کہا۔ میں چکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کیسے؟ عمارت ویران اور مقفل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے آگ لگانے کے لیے ہر طرف پیٹرول بہانا شروع کیا تو شاید اسی کی بو سے خوفزدہ ہو کر اندر سے کسی نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ میری عقل چکرا کر رہ گئی کہ بند کمروں میں عورت کہاں سے گھس پڑی۔ وہ اپنے رو میں بولے جا رہا تھا اور میرا دل فرتے جوش سے کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر گھسا تو ایک بے حد حسین لڑکی سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہو بہو وہی تھی جس کی A2 کو تلاش ہے۔ مجھے چند ہی روز پہلے اس کی تصویر بھیجی گئی تھی۔ میں نے لڑکی سے باز پرس کرنا چاہی تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اسی جدوجہد میں نہ جانے کیسے ماچس اس کے ہاتھ لگ گئی، پھر جو ہی میں فرش پر پھیلی ہوئی پیٹرول کی چادر میں پھنسا، اس نے دیا سلائی جلا کر اچھال دی۔ بس زندگی ہی تھی جو میں آگ کی چادر پھاند کر نکل آیا، وہ بھی زیادہ دور نہ جا سکی۔ اسے بے ہوش کر کے میں نے گاڑی میں ڈالا اور غلطی یہ کی کہ اسے بکھلاہٹ میں سیدھا گھر لے گیا۔ بس جب ہی سے گھر کی فضا خراب ہے۔ سلمہ سخت ناراض ہے اور کئی بار مجھے بردہ فروشی کے تانے دے چکی ہے۔ اور لڑکی کہاں ہے؟ میں نے اپنی بے پایا مسرت کو سرگوشی میں چھپاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میرے گھر ہی کے ایک کمرے میں قید ہے، کچھ اگل کر نہیں دیتی اور میں اس مخمسے کا شکار ہو گیا ہوں کہ اسے A2 کے حوالے کروں یا نہ کروں، کیونکہ صورت سے بیچاری بہت معصوم لگتی ہے۔ یہ تک بتانے کو تیار نہیں کہ جیوا ہاؤس کیسے پہنچی تھی۔ کار سٹارٹ کرو اور فوراً گھر چلو، میں نے اضطراری انداز میں اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا۔ اور تمہاری گاڑی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چلو جلدی چلو، وہ بعد میں لے لی جائے گی، میں نے بے تابانہ لہجے میں کہا اور اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر جھٹک کر اگنیشن آن کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آخر اس لڑکی میں یک بیک تمہیں کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ اس نے اپنی کار ٹریفک کی قطار میں داخل کرتے ہوئے پوچھا۔ گھر پہنچ کر بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ اس بارے میں رکشی سے کیا بات ہوئی؟ بتایا تو ہے کہ بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آ سکی، اس نے تنک کر کہا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فوری طور پر لڑکی کا کوئی بندوبست نہ کیا تو سلمہ بیگم مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے میکے جا بیٹھیں گی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ سلطان شاہ نے اس مردود کو بر وقت رکشی کے گھر سے نکال بگایا تھا۔ اگر اس
معاملے میں تاخیر کے باعث وہ قبر رکشی تک پہنچ جاتی تو صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی۔ جہانگیر کی سبک رفتار کار میں ہم جلد ہی اس کے گھر پہنچ گئے۔ سلمہ سے سامنا ہو تو ذرا اسے سنبھال لینا، کل سے بہت خراب موڈ میں ہے، اس نے گاڑی پورچ میں لے جاتے ہوئے کہا اور میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے اس کی خانگی زندگی یا سلمہ سے زیادہ غزالہ کی فکر تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر راہداری سے ہوتا ہوا ایک طرف مڑا اور پھر ایک کمرے کے سامنے پہنچتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار تحیر امیز آواز نکل گئی۔ میں نے بڑھ کر دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا سا ناچنے لگا۔ نکل گئی سونے کی چڑیا۔ اچانک عقب سے سلمہ کی زہریلی آواز سنائی دی اور میرے ہی ساتھ جہانگیر بھی چونک کر اسی طرف گھوم پڑا۔ سلمہ راہداری کے کونے میں کمر پر ہاتھ رکھے تضحیک امیز نگاہوں سے جہانگیر کو گھور رہی تھی۔ جہانگیر اپنی بیوی سے ڈرتا بھی تھا، لیکن اس وقت سلمہ کے اس جلے کٹے تبصرے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ دانت پیستا ہوا پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی طرف جھپٹا۔ بتاؤ کہاں گئی وہ؟ اس نے گھراتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم، وہ گردن جھٹک کر اس کے تیوروں کا اثر لیے بغیر بے پروایانہ لہجے میں بولی، جہاں سے اٹھا کر لائے تھے موقع پا کر وہیں چلی گئی ہوگی۔ مقدر کی اچھی تھی، ورنہ تمہارے ہاتھوں نہ جانے کیا کیا ذلت اٹھانا پڑتی اسے۔ میں پوچھتا ہوں کہ دروازہ باہر سے مقفل تھا، اسے کس نے کھولا؟ جہانگیر کے لہجے میں غصے کے ساتھ بے بسی بھی سمٹ آئی۔ نشے میں تھے، تمہیں بند اور کھلے کا ہوش کہاں رہا ہوگا؟ اس نے ترکی بے ترکی طنزیہ لہجے میں کہا۔ آئندہ ذرا احتیاط رکھنا، ورنہ یہ کاروبار کامیابی سے نہ چلا سکو گے۔ جہانگیر یوں جھپٹا جیسے اس پر ہاتھ چھوڑ بیٹھے گا، لیکن میں نے لپک کر اسے تھام لیا۔ احمق نہ بنو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنے گھر کی فضا برباد نہ کرو، ہمیں سکون سے بیٹھ کر بات کرنا چاہیے۔ نہیں نہیں، تم انہیں چھوڑ دو، سلمہ غضبناک لہجے میں بولی۔ بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی کہ کبھی مار نہیں کھائی تھی، آج انہیں یہ ارمان بھی پورا کرنے دو۔ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بیچنے کے لیے اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے اپنی بیوی کو مارنا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ دونوں ہی کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے غبار بھرا ہوا تھا اور آثار بتا رہے تھے کہ ان کی بحث آنن فانن میں سنگین رخ اختیار کر سکتی تھی، لہذا مجھے بادل نخواستہ زیادہ سرگرمی دکھانا پڑی، کیونکہ ان کے باہمی مراسم کی سرد مہری سے میں اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ ان کے اختلافات پور کرانا میرے بس سے باہر ہے۔ لیکن اس وقت میں چند ثانیوں کی مہلت حاصل کر کے سلمہ سے غزالہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بابی سے بات کرتا ہوں، میں نے جہانگیر کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ تھوڑی سی بحث کے ساتھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سلمہ کے خوش خمناک چہرے پر نرماہٹ چھاتی چلی گئی اور اس کی نگاہوں میں شوق اور فاتحانہ سی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ انہیں چلتا کر دیا، وہ تمہارا مجازی خدا ہے، میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا رویہ زیب نہیں دیتا، مجازی خدا بردہ فروش بن جائے تو بنگی بن کر رہ جاتا ہے۔ چھوڑو یہ قصہ، کہاں لے بیٹھے تم نے تو آج ان کی موجودگی ہی میں مل بیٹھنے کا موقع نکال لیا۔ میں بلا رہی تھی تو ٹالے جا رہے تھے۔ تمہارے ساتھ مجھے جہانگیر کی دوستی بھی عزیز ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر اسے علم ہو جائے کہ میں اس کی لا علمی میں تم سے ملتا ہوں تو ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بس اسی لیے آنے سے گریز کرتا ہوں۔ وہ لڑکی کل سے یہاں قید تھی، خوف اور دہشت سے اس کی خوبصورتی گہنا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں بلا کر اسی سے ملوانا چاہ رہی تھی تاکہ تم اپنی نگاہوں سے اپنے دوست کے کرتوت دیکھ سکو، لیکن وہ گئی کہاں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی، ہر وقت خوفزدہ اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ آج جہانگیر چابی ڈریسنگ ٹیبل پر بھول گئے اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تم نے اسے کس وقت رہا کیا تھا؟ خاصی دیر ہو گئی، اب تک تو وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ تمہارے ہاتھ ہرگز نہ آ سکے گی۔ اس کا لہجہ بدستور فتح مندانہ تھا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ کون تھی اور جہانگیر نے اسے کہاں سے اٹھایا تھا؟ وہ ایک شریف لڑکی ہے، جہانگیر نے اسے اغوا نہیں کیا تھا بلکہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ اسے یہاں نہ اٹھا لاتا تو وہ شاید شعلوں میں جل کر بھسم ہو جاتی۔ کہانی سنا کر بہلا رہے ہو؟ وہ دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ارے باپ رے، میں نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے تمہاری یہ مسکراہٹ دیکھ لی تو بے دریغ مجھے گولی مار دے گا، اپنا نہیں تو میرا ہی کچھ خیال کرو۔ میں بیوی
बीवी होकर उनसे टक्कर लेती हूँ और तुम दोस्त होकर इतना डरते हो। इसने आगे बढ़ते हुए कहा, आओ मेरे कमरे में चलो, वहीं बैठकर बातें होंगी। फिर कभी आऊंगा, मैंने धीमे मगर हौसला अफजा लहजे में कहा। इस वक्त जहांगीर भड़क गया तो तुम्हारी झुंझलाहट मुझ पर उतार बैठेगा। तुम्हारे पास इसे सुनाने के लिए कोई कहानी भी तो नहीं। कहानी कहाँ से बनती, वो तो शायद कुछ ना बताने की कसम खाए बैठी थी। दरवाजा खोलते यूं उचट कर भागी कि मैं ज्यादा मजाहमत करती तो वो मेरे साथ भी मारपीट कर बैठती। इससे बमुश्किल गुलू खुलासी हासिल करके मैं जहांगीर के पास पहुंचा तो वो बिस्तर पर बड़ा गुस्से में खोल रहा था। इसे सूरत हाल से आगाह करने के बाद मैंने ठंडा रहने की तलकीन की तो वो मुझसे भी उलझ पड़ा। मुझे तो तुम्हारी नीयत में भी फतूर नजर आता है, वो मुझे घूरते हुए दुरुस्त लहजे में बोला और मेरे दिल की धड़कनें बेख्तियार तेज होती चली गईं। ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं उसने सलमा की कोई बात न सुन ली हो। कैसा फतूर, क्या पागल हो गए हो? मैंने खोखले अंदाज में उसकी बात उड़ाने की कोशिश की। तुम इस लड़की के बारे में क्यों बेचैन थे? इसने गुर्राते हुए सवाल किया और मैंने दिल ही दिल में अपनी खदशात की तरदीद पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए गहरा सांस लिया। मैं उससे सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहा था कि A2 अभी तक इसे मेरी साथी समझ रहा है। मैं जानना चाहता था कि वो किसके लिए और क्या काम कर रही है, लेकिन तुमने आकबत नाअंदेशी से ये मौका जाया करा दिया और अब तुम सारे शहर में मेरी नाअहली का डंडोरा पीटते फिरोगे। इसके जारहाना लहजे में तशवीश बहरहाल नुमायां थी, क्योंकि वो अभी तक A2 के शहर में गिरफ्तार था और इस अमर से खाइफ था कि अगर A2 को ये मालूम हो गया कि इसको मतलूब लड़की पकड़े जाने के बावजूद जहांगीर की तहवील से फरार होने में कामयाब हो गई तो वो जहांगीर के लिए कोई माकूल सजा भी तजवीज कर सकता था। मैं कहाँ डंडोरा पीटूंगा, मैंने अनजान बनते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि अपने बड़ों से मुखासमत मोल लेने के बाद मैं बहुत ही महदूद जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर मैं कहीं जुबान खोल भी बैठा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम बोल रहे हो कि वो लड़की A2 को शिद्दत से मतलूब है। अगर इसे बनक भी मिल गई कि वो मेरी गफलत से फरार हुई है तो वो मेरी खाल उधड़वा देगा। अभी तक तुम इस लड़की की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सके हो। अगर ये बात इसी कदर संगीन है तो मेरे चुप रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। वो क्यों? इसने बिदक कर सवाल किया। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारी ला इल्मी में जीवा हाउस पहुंचाई गई थी? मैंने उसे याद दिलाया और वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बिस्तर से उठ गया। तुम ठीक कह रहे हो, वो नकाहत अमेज और शिकस्त खोरदा लहजे में बोला। तुम्हारे अलग होने से मैं बिल्कुल यतीम होकर रह गया हूँ। इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। न जाने इसको किसने जीवा हाउस पहुंचाया था। अगर तुम इससे ला इल्म हो तो वो यकीनी तौर पर A2 का फरस्तादा रहा होगा और उसने लड़की को जीवा हाउस पहुंचाने के बाद A2 को अपनी कारगुजारी से बाखबर कर दिया होगा। मैंने उसकी नब्ज की रफ्तार तेज तार करने की नीयत से कहा। मैं तो बेमौत मारा गया, वो बराई हुई आवाज में कराहा। मेरे लिए जवाबदही मुश्किल हो जाएगी, तुम इसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं कुछ देर तक पुरख्याल अंदाज में इसकी आंखों में देखता रहा। इस दौरान में जहांगीर की हालत लम्हा बेलम्हा पतली होती चली गई। फिर आखिर मैंने ही सुकूत तोड़ा। लड़की तुम्हें आतिशजनी के दौरान मिली थी, तुम उस किस्से को सिरे ही से गोल कर जाओ। यही समझ जाएगा कि लड़की आग से बौखलाकर खुद ही निकल भागी थी। बचत की ये पहली और आखिरी सूरत है, वो मुसरत अमेज लहजे में बोला। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी खोपड़ी किस चीज से बनी हुई है जो हर बात बर वक्त सोच लेते हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसे अपनी खोपड़ी की साख्त से आगाह करता, लिहाजा मैं गुफ्तगू को इख्तिसार देकर वहां से रुखसत हो गया। उस वक्त मेरे जहन में गजाला समाई हुई थी और मैं ये सोच रहा था कि वो जहांगीर के घर से फरार होकर कहाँ गई होगी। मैं जल्द अज जल्द इस तक पहुंचकर इसकी कहानी सुनने के लिए बेचैन था। इससे पहले मेरे लिए कोई और काम करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। जहांगीर के घर से निकलकर मैंने टैक्सी पकड़ी ताकि PIDC हाउस के करीब पार्किंग लॉट में खड़ी हुई गाड़ी हासिल
حاصل کر سکوں۔ گاڑی لے کر میں غزالہ کے گھر پہنچا تو وہاں کی سوگوار فضا میں خوشگوار تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ سمیت وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور غزالہ کو اغوا کرنے والا اسی گھر کے ایک کمرے میں مقید تھا، لیکن غزالہ کو شاید اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اضطراری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ پھر ٹھٹک کر وہیں رک گئی، کیونکہ دوسروں کی موجودگی میں کسی قسم کا جذباتی رد عمل ہمارے معاشرے میں بالعموم پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ غزالہ کا چہرہ ستا ہوا تھا، اس کی سرخ اور ورم آلود آنکھیں طویل بے خوابی کی کہانی سنا رہی تھیں، لیکن مجھے اس کے باوجود اس کے چہرے پر عجیب سے اعتماد کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، کمرے کی بوجھل فضا میں شمع کی نکاہت زدہ آواز ابری۔ خدا کا شکر ہے کہ غزالہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئی۔ نہ جانے وہ کون بدبخت تھے جنہوں نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ میرے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ تیر گئی اور میں غزالہ سے مخاطب ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں سے اور کیسے آ رہی ہو۔ ذرا سی دیر نہ ہو جاتی تو تم سے وہیں ملاقات ہوتی۔ کہاں؟ اس نے تحیر زدہ لہجے میں سوال کیا۔ کیا آپ وہاں پہنچ گئے تھے؟ تمہیں راستے سے اغوا کر کے جیوا ہاؤس پہنچانے والا کامران کے کمرے میں قید ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، مگر تم خود اعتمادی میں مار کھا گئی۔ یہ غنیمت ہوا کہ سلام نے تمہیں براہ راست لاہور پہنچانے کی بجائے جیوا ہاؤس میں چھوڑ دیا اور وہاں سے تم جہانگیر کے ہاتھ لگ گئی۔ اوہ نو، وہ جہانگیر تھا، غزالہ نے میری بات کاٹ کر حیرت زدہ انداز میں کہا۔ جب ہی اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، بس قید کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ میں کس کے لیے کام کر رہی ہوں۔ میرے اور تمہارے تعلق کا اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ وہ بس اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، اسی لیے تم اس کی زیادتیوں سے بچی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں سلمہ نے کفل کھول کر تمہیں فرار ہونے کا موقع فراہم کر دیا، ورنہ اس وقت میں وہاں بیٹھا تمہاری رہائی کے لیے مذاکرات کر رہا ہوتا۔ آپ پوری طرح باخبر ہیں، وہ تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں نے اپنی کوششوں سے فرار کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جاؤ، پہلے تم نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کرو، کرنل نے دخل انداز ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری حالت ابتر ہو رہی ہے۔ پہلے میں اس کی قیدی کو دیکھنا چاہتی ہوں جس نے مجھے راستے سے اغوا کیا تھا، وہ اپنے باپ سے بولی۔ اس نے مجھے اتنی پھرتی کے ساتھ بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالا کہ میں آواز تک نہ نکال سکی۔ میں جب تک اسے اپنے ہاتھوں سے جوتیاں نہیں ماروں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا، تم شاید بھوکی بھی ہو۔ ہاں، وہ جلدی سے بولی۔ جہانگیر نے مجھے کھانا اور ناشتہ فراہم کیا تھا، لیکن میں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ مجھے ڈر تھا کہ کھانے میں کہیں خواب آور دوا نہ ملی ہوئی ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو سلطان شاہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ یہ مسئلہ تو خلاف توقع بہت آسانی سے نمٹ گیا۔ اس معاملے میں رکشی نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ اگر وہ زبان نہ کھولتی تو سلام کا ہاتھ آنا ناممکن تھا۔ اس اثناء میں کرنل بھی اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھا لے گیا۔ میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ جلد یا بدیر غزالہ کے اغوا کی کہانی اوپر والوں تک پہنچا دے گی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔